الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کریں، غلطی ہو گئی توبہ کریں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ اپنے اوپر لگا لیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. اور پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی راہ میں بہہ گئے اور شیطان نے آپ کو برگلا لیا اور برے اثرات پڑ گئے، پھر غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، تو اسی لیے کہا کہ بار بار توبہ کرو. دوسری حدیث، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ، ہر چیز اس کی ختم کرتی میرے اللہ نے. وہ اس طرح ہی ہے کہ اگر کسی بچے نے کوئی تختی لکھی غلط اور اس کو دھو دیا، وہ ختم ہو گیا. اور ایک اتنی خوبصورت حدیث میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. اصل میں یہ حدیث اس بارے میں ہے، کہیں تمہارے دلوں کے اندر مایوسی ڈیرے نہ ڈال لے. مایوسی اصل میں ہے کیا؟ یہ ابلیسیت ہے. مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے. مبلس کسے کہتے ہیں؟ جو مایوس ہو گیا ہو، کیونکہ سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ تو ابلیس ہے، اس رحمان سے، اس رحیم سے، کیونکہ اسے تو معلوم ہے کہ میرا چھٹکارا نہیں ہے، لہٰذا میں جتنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک لوں، یہی میری کمائی ہے. کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ میں نے تو بچنا نہیں ہے. تو ابلیس اس کو کہتے ہیں جو انتہائی مایوس ہو. مبلس جو رحمت خداوند سے مایوس ہو جائے. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا کریم اور رحمان اللہ. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ تعالی محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے جو مومن ہو، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، اور پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں
توبہ کا دروازہ دو اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا کھلا چوڑا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا سال ہا سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں، وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، البتہ جب قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے تو اب دروازہ توبہ کا بند ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی۔ انفرادی سطح پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا عالم نزع نہ ہو، اور جان جو ہے وہ آ کے حلق میں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا ہر کسی کے لیے۔ لیکن جب یہ شکل ہوگی عالم نزع شروع ہو گیا تو دروازہ بند۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گئے جب آپ کی موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب وہ جا رہا ہے، اور اگر اب وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو چکا، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے جس کو میں پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تفصیل، ایک ایسے شخص سے بھی بڑھ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بہت دور دراز سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا اور اس کی سواری گم ہو گئی۔ وہ اونٹنی پر سفر کر رہا ہو اور اسی پر اس کا سارا زاد راہ اور راہ سفر کا سامان ہو کہ وہ بیٹھا ہے کہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اونگ آ گئی اور اس کا اونٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، وہ تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اس کی اونٹنی کا سراغ نہیں ملا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی صحرا میں اس کی کیفیت کیا ہے؟ یقینی موت، اور ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کر لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید، اور اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی اور کھلی کہ اس کا اونٹ تو وہیں کھڑا ہے، تو وہ فوراً اس کی رسی کو پکڑتا ہے، اور اب جو اس کو خوشی ہوئی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کا کھویا ہوا اونٹ اس کو واپس دلا دیا۔ تو وہ یہ کہنا تو یہ چاہتا تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جسے ہم کہتے ہیں خوشی کی انتہا۔ ایسی زبان اس کی لڑکھڑائی اور اس نے کہا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہہ گیا۔ یہ کیا ہے کہ خوشی کی انتہا میں
کہ جس میں انسان جو ہے وہ اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے، اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ قارون کے بارے میں قرآن میں 2 رکوع ہے۔ قارون کا کیس اس دنیا کا بہت بڑا کیس تھا، جس نے ایک نبی پہ سب سے بڑے گناہ کی تہمت لگا دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے زکوٰۃ مانگی، اس وقت ان کی زکوٰۃ جو تھی وہ 10% تھی اور ہماری تو صرف 2.5% ہے، اور قارون کا خزانہ بے حساب تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اتنی زکوٰۃ کون دے گا؟ تو اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے کہ انہوں نے میرے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کیا ہے۔ مجمع تھا، موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ برا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتھر مار کر ختم کیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہو۔ تو پھر قارون نے کہا کہ یہ عورت کچھ کہتی ہے، تو وہ عورت کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے اس کو بہت پیسے دیے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگا کیا کہتی ہو بی بی تم؟ جب اس عورت کی نظر پڑی نور نبوت پر تو وہ کہنے لگی حضرت میں کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ یہ کیس دنیا میں ایک مرتبہ ہوا ہے کہ کسی نبی پر ایسے کوئی پیسے دے کر تہمت لگوائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو زمین کو جو کہے گا وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو۔ جو ایک دم زمین نے قارون کو کھینچا، اس کے پاؤں اندر چلے گئے، تو وہ سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو اور پکڑو، اور قارون اور زیادہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اس نے پھر کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے زمین کو اور پکڑو۔ وہ آہستہ آہستہ دھنستا ہوا سینے تک چلا گیا۔ وہ کہے معاف کرو اور موسیٰ علیہ السلام کہے اور پکڑو۔ وہ سارا زمین کے اندر دھنس گیا قارون۔ اب میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ کریم کی سنو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اس نے اتنی منتیں کی لیکن تیرا دل نرم نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک مرتبہ ہی صرف پکارتا تو میں اسے باہر نکال دیتا۔ میرے عزیز بچوں، جو قارون جیسے شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم تو پھر بھی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو ان واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو ختم بھی کرتا ہے، اور اللہ اسے اپنا بنا بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔